اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا رحیم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ میں سے ایک ایسا برکت والا اور عظمت والا نام ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا۔ جو شخص بھی اس اسم پاک یا رحیم کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یا رحیموں کے طاقتور وظائف بتاؤں گا، جس کے مکمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھل جائیں گے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ذات آپ کی غیبی مدد فرمائے گی۔ یا رحیموں کے ان وظائف سے جادو، جنات، شیطانی تویزات، دشمن کے وار، حاسدین سے اللہ کی ذات آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیں گے، اور یا رحیم کو ورد میں رکھنے سے آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ سے متعلقہ ہر شخص اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اور یا رحیم اسم اعظم کی برکت سے آپ کی زندگی میں جو فوائد ہوں گے، جو برکات ہوں گی، وہ بیان سے باہر ہیں۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، دشمن سے حفاظت اور دشمن کی بربادی کا وظیفہ۔ دشمن کو تباہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی تباہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی دشمن آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور کاروبار کو مسلسل نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے سے یا تو متعلقہ فرد اپنے برے ارادوں سے باز آ جاتا ہے یا پھر اسے عبرتناک سزا دے دی جاتی ہے۔ سزا یا ہدایت دینے کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے، لہٰذا زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور باقی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ 100 مرتبہ سورہ ناس اور 101 مرتبہ یا قوی یا قادر یا منتقم یا رحیم ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ 11 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کا دشمن آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا یا پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحیم کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش آپ اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ اس طرح عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحیم کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، محبت کا خاص اسم اعظم کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ یا رحیم یا ودود کا ہے۔ جو لوگ روحانیت سے محبت رکھتے ہیں وہ ان اسم اعظم کی طاقت کو خوب سمجھتے ہوں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اسم اعظم یا رحیم یا ودود محبت میں کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے سے مراد کسی انسان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے سے مراد شوہر کی محبت حاصل کرنا ہے یا کسی ایسے شخص کی محبت کے لیے جس سے آپ دلی طور پر انسیت رکھتے ہیں اور اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ ہر بیوی شوہر کی محبت کے لیے جذباتی ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی ہر خواہش پوری کرے، اور اس کا شوہر اس کا اتنا دیوانہ ہو جائے کہ بیوی جو کہہ دے شوہر وہ کام
کر دے۔ ایک لحاظ سے یہ بیوی کا شرعی حق بھی ہے اور رشتہ ازدواج کا تقاضا بھی ہے، اور دوسری بات کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے تاکہ بیوی کو یہ نہ لگے کہ شوہر اس سے پیار نہیں کرتا۔ بعض بیویاں شوہر کی بہت تابعدار بھی ہوتی ہیں اور شوہر کی بات بھی مانتی ہیں، لیکن ان کو شوہر کی محبت، اپنائیت اور پیار حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی شوہر ان کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد دلی طور پر کسی شخص کو پسند کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ دل برداشتہ اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ اپنی من پسند شے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خطرے سے گریز نہیں کرتے۔ بعض اوقات بیوی بھی شوہر کی محبت حاصل کرنے یا کوئی عام فرد کسی شخص کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کرنے کی غرض سے عامل وغیرہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے مسائل حل کروانے کی بجائے مزید نقصان اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ایسے عامل حضرات نہ صرف ذہن کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ ایسے کاموں کو کرنے پر بھی آمادہ کر لیتے ہیں جن سے گناہ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی ہے جو جذباتی پہلو سے سوچتے ہوئے اور جنونی کیفیت سے مجبور ہو کر اپنے گھر کو خود خراب کر لیتے ہیں اور کسی کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں عمر بھر کے لیے اپنے لیے تکلیفیں اکٹھی کر لیتے ہیں، اور جب ان کی عقل شعوری کیفیت اختیار کر لیتی ہے تو انہیں اپنی تمام غلطیاں، تمام فیصلے بے تکے لگتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتائیں گے جس کی برکت سے بیوی کو شوہر کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور جو فرد کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سچے اور نیک نیتی سے یہ عمل کر لے گا تو اسے بھی باحکم اللہ تعالی محبت حاصل ہو جائے گی۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے، یعنی کسی کی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے اور کسی کو سچے دل سے اپنانے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور جو آپ کی پریشانی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، پھر یا رحیم یا ودود کو 1001 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، اپنے محبوب کے صدقے سے، ان اسم اعظم کے صدقے سے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دے، اور 3 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے ناموں کے ساتھ۔ جب پہلی دفعہ دعا مانگیں گے تو نام لیں گے، پھر اسی طرح 3 دفعہ دعا کرنی ہے، اور ہر دفعہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے، آپ جس شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اور آپ سے ضرور رابطہ کرے گا اور تمام گلے شکوے بھی ختم کر دے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحیم یا ودود کے نقش خاص محبت کے 2 عدد ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں، پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ اس طرح عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں
تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحیم یا ودود کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ یا رحیم یا ودود کا تعویذ اور وظیفہ بے حد مجرب ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی متعلقہ فرد کے دل میں آپ کی محبت جاگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیٹی اپنی پسند کا اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ محبت حاصل کرنے کے حوالے سے نقش یا رحیم یا ودود کی ہزاروں برکات ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تاکہ کوئی کم عقل غلط مطلب نہ لے اور نہ ہی غلط محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرے۔ وظیفہ نمبر 3، جو شخص یا رحیم اور سورہ رحمان کے اس وظیفہ کو مکمل کر لیتا ہے، تمام مخلوق اس کے آگے مسخر ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کی دل سے عزت کرنے پر مجبور رہتا ہے۔ جس بندے نے یا رحیم اور سورہ رحمان کا وظیفہ کر لیا ہو، وہ شخص اگر کسی کو بھی کسی کام کا حکم دیتا ہے تو سامنے والا شخص چاہتے ہوئے بھی اس کام سے انکار نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ وہ کام جائز ہو۔ تمام افراد آپ کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کریں گے، بلکہ تعمیل بجا لانے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کی دکان ہے تو لوگ خود بخود آپ کی دکان پر کھینچ کر آئیں گے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو بہت بہتر، ورنہ اول سورہ رحمان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ جب طلوع آفتاب ہو تو اس کے 5 منٹ بعد سورج کے سامنے منہ کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچیں تو دائنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سورج کی جانب اشارہ کر دیں اور 7 مرتبہ یا رحیم پڑھیں۔ اسی طرح ہر مرتبہ جب بھی آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچیں تو انگلی سے سورج کی جانب اشارہ کر دیا کریں اور 7 مرتبہ یا رحیم پڑھ لیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقت درکار ہوگا اس عمل کے لیے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد 1 ہفتہ کے بعد تسخیر خلق کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو کم سے کم 21 یا 41 دن تک جاری رکھیں۔ اس عمل کا ایک چلہ 40 یوم میں عام مخلوق کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دوسرا چلہ کریں گے تو خاص لوگوں کی تسخیر شروع ہوگی۔ تیسرے چلے میں رئیسوں، جگیداروں اور عہدیداران کی تسخیر اور چوتھے چلے کے بعد دن رات مخلوق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ہم سے سورہ رحمان اور یا رحیم کا خاص نقش تسخیر خلق کے لیے منگوا لیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش سورہ رحمان آپ کے پاس رہے گا، دنیا آپ کی دیوانی رہے گی۔ وظیفہ نمبر 4، جو بھی شخص یا اللہ یا رحیم یا عزیز یا معز کا وظیفہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگے، اللہ کے حکم سے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعا اپنے لیے ہو یا کسی دوسرے کے لیے۔ سیف زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہو۔ ہر انسان چاہتا تو ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، لیکن ہر انسان کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جب بھی جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرماتے بلکہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں یا اللہ یا رحیم یا عزیز یا معز کا ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس اعزاز سے نواز
نماز دیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ ان اسم اعظم کی بڑی فضیلت ہے اور اس وظیفہ سے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص سیف زبان بننے کی نیت سے ان اسم اعظم یا اللہ، یا رحیم، یا عزیز، یا معز کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور لگاتار اس عمل کو جاری رکھے تو انشاءاللہ اس کی زبان سیف ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوگی۔ وظیفہ نمبر 5، اگر کسی بھائی یا بہن کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو تو وہ وضو کی حالت میں درد کی جگہ پر شہادت کی انگلی رکھ کر 70 مرتبہ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم پڑھ کر اس درد والی جگہ پر دم کرے۔ یہ عمل آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کے جسم کے جس حصے میں درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اگر کسی اور بھائی یا بہن کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے تو اس مریض سے کہیں کہ وہ اپنے درد کی جگہ پر شہادت کی انگلی رکھے۔ لہٰذا اس حالت میں آپ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم 70 مرتبہ پڑھ کر مریض کی اس درد والی جگہ پر دم کریں اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ دہرائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس پورے عمل کو 3 دن تک دہرائیں۔ انشاءاللہ مریض کو جیسا بھی درد ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل گھر کا کوئی بزرگ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو درد سے وقتی نجات تو مل جاتی ہے مگر وہ درد پھر سے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ عمل شروع کرنے سے پہلے یا اللہ، یا سلام، یا رحیم کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش آپ پانی میں گھول کر پی لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحیم کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کے جسم میں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوگا۔ جس شخص کے پاس یا اللہ، یا سلام، یا رحیم کا نقش ہو تو وہ شخص کسی بھی ایسے مریض جس کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو چند مرتبہ یا اللہ، یا سلام، یا رحیم پڑھ کر دم کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس مریض کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ وظیفہ نمبر 6، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے، ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے متعلق کسی نہ کسی شک اور وسوسے کا شکار رہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر مسئلوں کا حل جلد مل جاتا ہے، لیکن اگر معاملات طول پکڑ جائیں تو ان کے پیچھے جادو یا اثرات جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے میاں بیوی کا پیار نفرت کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی حسد کی عادت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جن کی چند نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی کی ایک دوسرے کے لیے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، بلا وجہ کی لڑائی دونوں کا گھیراؤ کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ بعض میاں بیوی میں علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات جادو اور بد اثرات کی ہیں جن کا علاج اگر وقت پر نہ کیا جائے تو بہت سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جو بہنیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو وہ بہنیں اسم اعظم یا اللہ، یا رحیم، یا قہار، یا ودود یہ 7 دن کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں آپ
بعد 313 मरतबा इसमें आज़म या अल्लाहु या रहीम या कहारू का विर्द बहुत मोहब्बत और यकीन के साथ करें। ये वजीफा आपने सिर्फ 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफा को करने से अल्लाह पाक की जात आप पर बेपनाह करम फरमाएंगे, यहाँ तक कि आपका दिल सुकून में आ जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान कभी कोई इख्तलाफ या झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी के ताल्लुक में मजबूती होगी। जब भी किसी वजीफा का इख्तिताम किया जाता है तो उस वक्त वजीफा में पढ़े जाने वाले कलाम को तहरीर करके अपने घर में रखना जरूरी होता है। बाज बहनें और भाई ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें वजीफा करने से कोई खास फायदा हासिल नहीं होता। आप ये अमल शुरू करने से पहले हमसे या अल्लाहु या रहीम या कहारू या वदूदू के 2 अदद नक्श खास मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श पानी में घोलकर शोहर को पिला दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर शराइत के साथ और तमाम तर लवाजमात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते। अगर किसी के घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और फसाद रहता हो तो ऐसे में उनको चाहिए कि वो भी या अल्लाहु या रहीम या कहारू या वदूदू का ये वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह या अल्लाहु या रहीम या कहारू या वदूदू का वजीफा मुकम्मल कर लेने के बाद उस घर से लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए प्यार मोहब्बत भी कायम हो जाएगी। वजीफा नंबर 7, औलाद अगर नाफरमान हो जाए तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी खराब करती है बल्कि वो वालिदैन की परेशानी का सबब भी बनते हैं। औलाद बचपन और जवानी में अपने वालिदैन की नाफरमान हो सकती है। औलाद का वालिदैन से झूठ बोलना, बदतमीजी करना, रिश्तेदारों को अपना खैरख्वाह समझना और वालिदैन को अपना दुश्मन समझना, ये सब नाफरमानी और बदतमीजी है। इसकी वजह बचपन की नजरेबाद भी हो सकती है और वालिदैन का बेजा लाड प्यार भी हो सकता है। लिहाजा अगर औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करती है तो ऐसे वालिदैन को 7 दिन तक आयतुल कुर्सी और या रहीम का वजीफा कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह जल्द ही औलाद अपने वालिदैन की फरमाबरदार हो जाएगी। औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए आप इशा या फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद पाक विर्द करें और दरमियान में आप 300 मरतबा या रहीमो या कवियु या कादिरु और 41 मरतबा आयतुल कुर्सी विर्द करें। ये वजीफा आपने 7 दिन तक करना है और 7 दिन के बाद आप रोजाना 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 100 मरतबा या रहीमु या कवियु या कादिरु विर्द करने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह औलाद वालिदैन की हमेशा फरमाबरदार रहेगी। इस वजीफा की बरकत से औलाद के दिल में वालिदैन का खौफ बैठ जाएगा और वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके वालिदैन को परेशानी का सामना हो। आप ये अमल शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने घर में उस बच्चे के नाम से पाक साफ जगह पर रख दें और एक नक्श पानी में घोलकर बच्चे को पिला दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह के मदद से कभी खता नहीं जाते। याद रहे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके गले में आयतुल कुर्सी का नक्श हिफाजत की नीयत से जरूर पहनाएं। वजीफा नंबर 8, हिफाजत का वजीफा। हर इंसान तिनका तिनका इकट्ठा करके जिंदगी भर की मेहनत के बाद अपना घर बनाता है और उसके बाद वो उस घर में अपनी फैमिली को आबाद करके जिंदगी गुजारता है। इसके अलावा हर फर्द को अपने ही घर में सुकून मिलता है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसके घर को किसी किस्म का नुकसान हो। लिहाजा हर इंसान अपने घर और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक हंसती मुस्कुराती फैमिली उसके घर समेत अचानक टूट जाती है और फर्द हक्का बक्का रह जाता है कि उसके साथ क्या हो गया है। लिहाजा जो लोग अपने घर की रूहानी हिफाजत का ख्याल नहीं
रखते, उनके घर टूट कर बिखर जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। रूहानी हिफाजत से मुराद अल्लाह की हिफाजत हासिल करना है। हिफाजत की दुआओं में सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी बेहतरीन कुरानी दुआएं हैं। दुनियादारी में मसरूफ होकर एक आम इंसान को दुआ पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। इसी जगह इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन अपने घर की रूहानी हिफाजत चाहे तो उसके लिए वो आयतुल कुर्सी और या रहीम का बताया गया छोटा सा वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह आपका घर नजरेबद, काला जादू, जिन्नात और हर किस्म के दुश्मन के शर से हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। घर की रूहानी हिफाजत करने के लिए आप जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद आप 30 मरतबा आयतुल कुर्सी और 313 मरतबा या रहीमु मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफा आपने 7 दिन तक करना है, लेकिन अफजल ये है कि आप ये वजीफा 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह 3 दिन में ही आपके घर का रूहानी हिसार जारी हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी किस्म के बदअसरात आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आप अमल शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें और एक नक्श पानी में घोलकर पूरे घर में छिड़काव करें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते। अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी और या रहीम का ये वजीफा मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह के हुक्म से तमाम दुनियावी आफात बलियात, मुसीबत, नागहानी आफात से वो और उसके घर वाले, बीवी, बच्चे हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। वजीफा नंबर 9। बाज अफराद अपने रिज़्क को बढ़ाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत और हद से ज्यादा कोशिश के बावजूद उनका रिज्क ज्यादा नहीं होता, यानी वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते। ऐसे अफराद बाज़ औक़ात मेहनत कर कर के बेबस हो जाते हैं। याद रहे कि मेहनत करने वाले अफराद जल्द ही बंदिश का शिकार हो जाते हैं, और बंदिश के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई आपका दुश्मन हो, और ऐसे अफराद भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं होता। याद रहे कि मेहनत का फर्द जब मेहनत के बावजूद पैसा नहीं कमा सकता तो शैतान उसे गुमराह करने की हद से ज्यादा कोशिश करता है, और ऐसे अफराद रिज़्क हासिल करने के लिए अक्सर गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, और इसकी वजह भी बंदिश ही होती है। बंदिश सबसे पहले इंसान के रिज़्क में रुकावट की वजह बनती है, और बंदिश की वजह से ही इंसान के ज़हन में हर वक्त पैसा कमाने का ख्याल गर्दिश करता रहता है, लेकिन वो पैसा कमा नहीं पाता और अपने आप को मजीद नुकसान देने के लिए खुद ही गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन अपने रिज़्क और पैसे को बढ़ाना चाहता है तो वो सूरह ताहा और या रहीमु का विर्द जरूर करे। इंशाअल्लाह आपको बंदिश और नजरेबद और हर किस्म की रुकावट से निजात मिल जाएगी, और आपका रिज़्क और पैसा जायज जरिए से बड़ी तेजी से बढ़ने लगेंगे। अपना रिज़्क और पैसा बढ़ाने के लिए आप इशा की नमाज के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 1 मरतबा सूरह ताहा और 101 मरतबा या रहीमु और 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करें, और उस पानी से आधा पानी आप पी लें और आधा पानी आप अपने घर की दीवारों पर डालें। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आप अपनी मेहनत
اور اعمال کے درست کرنے پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ نقش آپ کے لیے جاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے رزق اور پیسہ میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگے گا۔ آپ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے رزق کے لیے سورہ اخلاص کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور ایک نقش آپ اپنے پرس میں رکھ لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر شرائط کے ساتھ اور تمام تر لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، یا پھر پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے، یا پھر کام کی کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا پھر اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، تو ان تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ، سورہ اخلاص اور یا رحیم کا یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 10، دنیا کے 7 بڑے شیطان ہیں، جن میں ابلیس، نمرود، حامان، شداد، فرعون، عزازیل اور قارون ہیں۔ اس کے علاوہ ابو جہل، یاجوج ماجوج کو بھی شیطان ہی مانا جاتا ہے۔ اب جادوگر ان ناموں کو کچھ مہینوں تک پڑھتا ہے، جو کہ شیطان کی پوجا پاٹ کا حصہ ہے، لہٰذا چند مہینوں میں ہی ان ناموں کا جادو جادوگر کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب جادوگر جب بھی ان 7 شیطانی ناموں کو لکھ کر اس کے نیچے اس شخص کا نام لکھتا ہے جس کو برباد کرنا اس شخص کا مقصد ہوتا ہے، تو چند ہی دنوں میں اس شخص کی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہونے لگ جاتی ہے، یعنی متعلقہ شخص ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی تباہی ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی فرد کے گھر سے ایسا تعویذ ملے جس پر کوئی انسانی شکل بنی ہو اور اس پر 7 شیطانوں کے نام بھی تحریر ہوں، تو یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ لہٰذا آپ کو اسی دن دعائے ناد علی، آیت الکرسی اور یا رحیم کا ورد شروع کر دینا چاہیے، یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں، اور درمیان میں آپ 10 مرتبہ دعائے ناد علی اور 22 مرتبہ آیت الکرسی اور 101 مرتبہ یا رحیم ورد کریں، اور اس وظیفہ کو آپ 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو کالا جادو اور اس کے بعد اثرات سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ آیت الکرسی کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں، اور ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں یا پھر گلے میں پہن لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کی نوکری کا مسئلہ ہے، ان کو نوکری نہیں مل رہی، تو یہ علامات جادو کی ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں ان تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ وظیفہ نمبر 11، نوجوانی میں ہر لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی اس خواہش میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ چاہنے لگتے ہیں کہ ان کی شادی اب بھی ہو جائے۔ اگر ان کی پسند کی شادی کے لیے ان کے والدین کوشش نہ کریں تو وہ غلط قدم اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے ممکن ہے کہ آپ کی شادی کے لیے 3 دن میں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ لہٰذا اگر آپ کی شادی کی بات چل رہی ہے لیکن ہاں ہونے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں آپ سورہ اخلاص اور یا رحیم کا وظیفہ 3 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ کی شادی ہونے کے اسباب غیب سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کے لیے 3 دن میں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ ان کی شادی کی بات
चल रही हो तो वो जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दुरूद पाक विर्द करें और दरमियान में वो 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14-14 बार सूरह इखलास तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद आप 1000 मरतबा सूरह इखलास और 1000 मरतबा या रहीम तिलावत करें। ये अमल आपने 3 दिन तक जारी रखना है। 3 दिन ये अमल करने से आप 6 नवाफिल और 3000 बार सूरह इखलास और 3000 बार या रहीम पढ़ पाएंगे। ये वजीफा शुरू करने से पहले आप सूरह इखलास के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख लें और एक नक्श आप अपने पास रख लें या फिर गले में पहन लें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते। इंशाअल्लाह आपकी शादी में जो भी रुकावट होगी वो दूर होने के लिए असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें कि ऐसा मुशाहिदा में आया है कि सूरह इखलास और या रहीम का वजीफा करने से फर्द की शादी की राह में हाइल रुकावट 3 दिन में दूर हो जाती है। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। वजीफा एक दुआ है और दुआ को कबूल करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह पाक की जात आपकी दुआ को कब कबूल फरमाते हैं ये बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। याद रहे कि सूरह इखलास की बरकत से आपके लिए हमेशा बेहतर होगा और इस बेहतरी को आप समझ पाएं या ना पाएं ये अलग बात है। अगर किसी बहन की शादी में रुकावट है, रिश्ता नहीं हो रहा या फिर रिश्ते वाले आते हैं रिश्ता देखकर चले जाते हैं, तो उस बहन से मेरी ये गुजारिश है कि वो भी सूरह इखलास और या रहीम का बताया गया वजीफा मुकम्मल कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शादी में हाइल सख्त से सख्त रुकावट, बंदिश, जादू और जिन्नात के जो भी असरात होंगे वो अल्लाह के हुक्म से 100% खत्म हो जाएंगे। या रहीम अल्लाह ताला की जात का एक ऐसा अजमत वाला और बरकत वाला नाम है जिसके जितने भी फायदे गिनवाते जाएं कम है। अल-मुख्तसर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी के हर मामले में जिस मसले से भी आप परेशान हो, आप इस्मे आज़म या रहीम से अपनी मुश्किल का हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।